تو پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اطہر میں ایمان اور حکمت کے انوارات بھر کر دل رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے سفر کرنا ہے، حق و شوق لقاء آج کی رات ہے، آگے جانا ہے. جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو حفاظتی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یا کسی ملک کا سفر کیا جاتا ہے. یہ حاجی ہمارے بھائی اللہ سب کو بار بار لے جا حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے ان کو انجیکشن حاجی کیمپ میں لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی گرمی ہوگی تو اس گرمی کو یہ برداشت کر سکے، تحمل کا مادہ ان میں پیدا ہو، برداشت کر سکیں، اس لیے پہلے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے کیا ہے، وہ روحانی طاقت عطا کی گئی تاکہ وہ طاقت اتنی ہو کہ اس طاقت کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر جا سکیں اور ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکیں. اور بھی وجہ ہے، وہ آخر میں عرض کروں گا کہ دل کو دھویا پانی سے. اس کی وجہ ایک اور ہے، جب نماز کا تحفہ دیا جائے گا وہاں دوبارہ اس بات کو عرض کروں گا. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سواری لائے گی براق. یہ جنت کی سواری ہے، دنیا کی سواری نہیں تھی. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر بیٹھنے لگے تو جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں آئے تھے. تو جبرائیل امین نے اس براق سے، وہ جو جنت کا جانور ہے، یہ حمار یعنی گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا جانور تھا، یہ جب آپ علیہ السلام کے لیے لایا گیا تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کی قسم تجھ پر اس سے بہتر بندہ نہیں بیٹھا. جتنا بہتر بندہ محمد ہے، اس سے بہتر بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس سے بہتر بندہ کہ اس نے کبھی سفر نہیں کیا، آج آپ پر یہ بہتر بندہ اللہ کی مخلوق کا، انسانوں میں سب سے معزز، وہ آپ پر سواری کرے گا. یعنی کہ مطلب ذرا ہوشیار رہنا، ادب کا خیال کرنا. اور پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سواری، خود رسول اللہ نے، مسلم کی روایتیں موجود ہیں، دیگر حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں میری میں نگاہ اٹھاتا اس کی جہاں انتہا ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا. اتنی تیز. کوئی کہہ رہی ہے کیسے؟ بھائی آج انسانوں نے بجلی ایجاد کی ہے تو 30 ملی سیکنڈ پر 3 لاکھ کلومیٹر پر بجلی جاتی ہے، اتنی تیز رفتار سے. تو آپ میں انسان ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے بجلی بنائی، اس کی رفتار اتنی تیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو براق بنائے تو اس کی رفتار نہیں ہوگی. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل تھے اور یہ براق پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے. اب راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ واقعات دکھائے گئے، حقیقت میں مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ نیک عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو برا بدلہ ملے گا. تو وہ ساتھ ساتھ واقعات بھی عرض کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بوڑھی عورت نے بلایا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چونکہ رہبر کون تھے؟ جبرائیل امین تھے، اس لیے کہتے ہیں رہبر کو ساتھ لیں، اور رہبر کی وہ حالات سے واقف ہوتا ہے علاقے کے، اس کے مشورے پر چلیں، اپنی منمانی نہ کرے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھیا نے آواز دی. جبرائیل امین نے کہا حضرت مت دیکھنا، اس بوڑھی عورت کی طرف پلٹ کر مت دیکھنا. آگے کے ایک بوڑھا بلا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی عرض کی جبرائیل امین حضرت مت دیکھیے گا. آگے بہترین قسم کے لوگوں کی جماعت تھی، جس جماعت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کے سلام کا جواب دیا. تو حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو بوڑھی عورت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی یہ دنیا تھی، دنیا ہے، اور بس دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جتنا کی عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، بس آخری عمر ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، بس دنیا ختم ہونے کے اتنے قریب ہے. دوسری بات، یہ جو بوڑھا بلا رہا تھا یہ شیطان تھا، شیطان اور دنیا دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے. اگر آپ ان کی طرف مائل ہوتے آپ کی امت بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی. یہ کون تھے جنہوں نے سلام کیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خوشبو آئی، ایک علاقے سے گزرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس علاقے سے خوشبو آ رہی ہے، وجہ؟ کہا یہاں
اہل ایمان کی قبر ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جان دے دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. کون؟ کم مشاطہ خادمہ فرعون. یہ فرعون کی باندی تھی، خدمت گزار تھی، فرعون کی بیٹی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی. تو مشاطہ اور ماشطہ کنگھی کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ اس سے کنگھی گری، جیسے ہمارے بڑی بوڑھیاں ان سے کوئی چیز گرتی ہے، بچہ گرتا ہے تو کیسے کہتے بسم اللہ. آج کل کا نہیں پتا، آج کل بچہ گرے تو گرے اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کزن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ گرے اگر تو فوراً کی ہائے میرے اللہ. بچہ گرا بیڑا غرق، کیوں خامخواہ گرا؟ تجھے ابھی گرنا تھا، اتنا بہترین ایپیسوڈ آ رہا تھا، پھر تو یہ ایک ہفتے بعد آئے گا. تو وہ مشاطہ اور ماشطہ اس سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ. تو بیٹی نے سنا اور کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو داعی جو ہوتا ہے وہ حالات سے نہیں گھبراتا بھائی. داعی اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ امیر فقیر غریب وزیر سے نہیں گھبراتا، وہ حالات سے نہیں گھبراتا، داعی اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس عورت نے فوراً کہا اللہ وہ ہے جو تیرے بھی باپ کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، ہم سب کا رب پالنہار پالنے والا اللہ ہے. کہا اچھا میرے والد کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کہا بالکل ہے. چغلی کھائی اپنے والد کو، خادمہ کی، خادمہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ میں تجھے رب مانتی نہیں ہوں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی. چنانچہ اس کو، اس کی بچی کو اس کے سامنے، اس کی بچی کو اس کے سینے پر رکھ کر ذبح کیا گیا اور اس عورت کو بھی کیا ہے شہید کر دیا گیا. ان کی قبریں وہاں تھی. تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ بچی، اس کا خاندان، یعنی یہ عورت، اس کی بچی، یہ یہاں اللہ کے نام پر کٹے اور جلے، ان کی قبریں یہاں ہیں، انہوں نے اللہ کے نام قربانی دی. آج بھی شہداء کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور پھر آگے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے نہر میں، دریا وغیرہ میں ہے، اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کنارے پر آدھا پتھر مارے جا رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، سود کھانے والا. یہ وہ کیا ان کی شکلیں دکھائی اور کہ بھائی یہ انجام ہوگا. ایک جگہ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے بڑے بھاری بر پتھر سے، اور پتھر لڑک کر دور جاتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے. پتھر اٹھانے والا، مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی پتھر اٹھا کر واپس لاتا ہے سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر پاش ہوتا ہے، پھر پتھر دور جا کر گرتا ہے، پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اسی دوران جب وہ لے کر آتا ہے سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون؟ کہا یہ نمازوں میں سستیاں کرنے والے. یہ نہیں کہا نمازیں چھوڑنے والے، اس کی سزا تو اور سخت ہے. نماز پڑھتے ہیں وقت، لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، سستیاں کرتے ہیں، نماز میں سستیاں کرنے والے. ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ بہت معذرت چاہتا ہوں، نکاح کا موقع آتا ہے پوری برادری آتی ہے، مسجد کا ہال نیچے کا اوپر کا بھرا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نکاح میں شرکت نہیں کی تو دولہے والے ناراض ہو جائیں گے. وہ اللہ 5 دفعہ مؤذن کے واسطے سے بلاتا ہے، اس اللہ کی ناراضگی کا کوئی ہمیں ہوش نہیں ہوتا. اللہ پکار پکار کر حی علی الصلاح کی صدائیں لگواتا ہے مؤذن سے. اللہ پکارتا ہے کامیابی میرے گھر میں آنے میں ہے، میرے گھر کی دہلیز پر اپنی پیشانی کو تم رکھ کر دیکھو، تمہاری مشکلات حل لگی تو کہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا. پھر دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جو جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور ان کے جسم پر کیا ہے؟ چیتھڑے ہیں ان کی شرمگاہوں پر، یعنی اور سارا جسم برہنہ ہے، صرف شرمگاہوں پر کپڑوں کے ٹاٹ اور چیتھڑے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چر رہے ہیں اونٹوں کی طرح، بیلوں کی طرح، اور خطرناک قسم کی جھاڑیاں کانٹوں والی کھا رہے ہیں، اور اسی طرح دوزخ کے کوئی کیا عجیب قسم کے کوئی پھل ہیں لیکن وہ کڑک ہیں، وہ کانٹے والے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ وہ ہیں. معذرت چاہتا ہوں بھائی، ہم نے زکوٰۃ کے لیے صرف رمضان طے کیا ہوا ہے، حالانکہ کسی پر زکوٰۃ رجب میں بن رہی ہوتی ہے، کسی پر زکوٰۃ شوال میں بن رہی ہوتی ہے، اس نے رمضان دماغ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک مہینے کو سائڈ پر کرو تو سالوں کی زکوٰۃ اس حضرت جی کے کیا ہے ذمے میں ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا.